اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تجوید قرآن بائزی خان چینل میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، کسی کو کچھ دینا ہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی صدقہ ہی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اور بات صرف لہجوں کی نرمی کی نہیں ہے، برداشت کی ہے۔ طنز یا لہجے کی چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ آپ کے پڑوس، دوست یا رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھے کہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اور کبھی بھی زبانوں کے پیچھے مت چلے، کیونکہ آپ کو ایسی کہانی کوئی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہی ہونا کس قدر بہتر ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، پر میں نے ایک ذات کو ہمیشہ اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہماری چاہت سے بڑھ کر عطا کیا۔ بس اتنی سی التجا ہے کہ ہماری اپنی رحمت کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو مخارج کی اہمیت، مخارج کی تعداد اور قسمیں اور مخارج کا نقشہ دکھایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے کہ کون سا حرف کس طرح ادا ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے مخارج۔ مخارج کے بارے میں اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں مخارج کی تعریف تھی، مخارج کی قسمیں، مخارج کا بیان تھا، سارا مخارج کا نقشہ تھا۔ آج ہم مخارج سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا مخارج جو میں نے نقشے میں آپ کو وہ لکھوایا تھا وہ تھا حلق۔ حلق کا مخرج تھا۔ تو ہمارا لیکچر ہے مخارج کے بارے میں۔ پہلا جو حرف ہم ادا کریں گے وہ اس کا تعلق حلق کے ساتھ ہوگا۔ پہلا جو ہمارا وہ ہوگا وہ حلق کے ساتھ ہوگا۔ حلق کے 3 حصے تھے، پہلے بھی سمجھایا تھا۔ اقصائے حلق، اقصائے حلق، وسطائے حلق اور ادنائے حلق۔ یہ 3 حصے تھے حلق کے۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ ہے اقصائے حلق۔ اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، یہ اقصائے حلق کہلاتے ہیں۔ اقصائے حلق، اقصائے حلق، حلق کا وہ حصہ، حلق کا وہ حصہ جو حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب سے ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے۔ جو سینے کی طرف ہے اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ ہا، ہا، حمزہ، یہ دیکھیں، یہ حلق کے وہ حصے سے ادا ہوتا ہے جو بالکل آخر میں سینے کی طرف ہے۔ حمزہ اور ہا، ہا، اس کی یہ ہا کی آواز جو ہے یہ بالکل سینے سے نکلتی ہے۔ ہا، ہا، حمزہ،
حمزہ، اقصائے حلق، اسے اقصائے حلق کہتے ہیں۔ اقصائے حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے کہتی ہوں، حمزہ اور ہا، اقصائے حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسرا مخرج، وسطی حلق۔ وسطی حلق، وسطی حلق، حلق کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے، اس سے عین اور ح، عین اور ح، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ وسطی حلق یعنی کہ حلق کا جو درمیانہ حصہ ہے، اس سے عین ح، عین ح، حلق کے درمیانی حصے سے عین اور ح ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ادنی حلق۔ اس کے بعد ہے یہ والا ادنی حلق۔ ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، منہ کی طرف ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس میں سے ہے غین، غین اور خا، غین اور خا، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف سے ہے، جو منہ کے قریب ہے، جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا، یہ غین اور خا یہ موٹے حروف میں بھی تھے، غین اور خا یہ موٹے حروف میں تھے، اور یہ موٹے ادا کیے جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں ادنی حلق، اس کے مخرج کو کہتے ہیں ادنی حلق۔ اقصائے حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، اس کا مخرج ہے اقصائے حلق، مخرج کا نام ہے اقصائے حلق، اور عین ہا وسطی حلق، حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو منہ کی طرف کا حصہ ہے، منہ کے قریب والا، غین اور خا یہ موٹے حروف میں بھی ہے، اور یہ منہ کے قریب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں کو اب ہم حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، حروف حلقی۔ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نقشے میں آپ کو سکھایا تھا کہ حروف حلقی یہ جو مخارج ہے، مخارج ان کے 3 تھے، 3 اور حروف 6، تو مخارج 3، اقصائے حلق، وسطی حلق، ادنی حلق، یہ مخارج ہو گئے، حروف ان سے 6 ادا ہوتے ہیں، ایک والے سے یہ، دوسرے سے یہ، اور تیسرے سے یہ۔ نقشے میں آپ کل والے لیکچر کے نقشے میں آپ دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، حروف حلقی مخارج ان کے 3 ہیں، اور حروف اس سے 6 ادا ہوتے ہیں، تو یہ مخارج ہو گئے اقصائے حلق، وسطی حلق، ادنی حلق، اور حروف حمزہ، ہ، عین،
ح، غین، خا، یہ حروف ان سے 6 ادا ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے پڑھائیں گے۔